اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ سورۃ المومنون آیا 51۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ پاک اور حلال چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں، اپنے رب کی عبادت کریں اور اچھے اعمال میں مشغول رہیں۔ رسول اپنے اپنے وقت پر آئے، جبکہ یہاں رسولوں سے اکٹھے خطاب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اکٹھے خطاب کر کے بتا رہے ہیں کہ رسول اپنی دعوت اور مشن کے اعتبار سے ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ کھانا بشریت کا تقاضا ہے، کھانا طیب ہو تو یہ اعلیٰ درجے کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس سے یہ واضح کیا گیا کہ رسول اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ رسولوں کا یہ کام نہیں کہ وہ بشریت سے پاک ہو جائیں۔ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ مائدہ آیا 87۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، اے لوگو اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال کمانے کی کیا فضیلت اور فوائد ہیں؟ پیغمبروں نے حلال روزی کمانے کے لیے کیا کیا؟ حلال کھانا دعا اور عبادت کی قبولیت کی دلیل ہے۔ سارے پیغمبر محنت کر کے حلال روزی کمانے اور کھانے کا انتظام کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، انہیں سور نے خبر دی، انہیں خالد بن معدان نے، اور انہیں مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا، ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند کی رات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بہت مالدار ہیں انہی کا درجہ قیامت کے دن سب سے پست ہوگا، مگر جو کوئی مال کو اس طرف لوٹا دے اور حلال طریقے سے کمائے۔ حلال روزی اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اس سے عمر اور مال میں برکت ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہے، اولاد میں برکت ہے، ہاتھ سے روزی کمانا درجات کی بلندی اور عزت کا سبب بنتی ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم مجھی سے ڈرو۔ سورۃ المومنون آیا 52۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ امتاً سے مراد دین ہے، یعنی اچھے طریقے سے جان لو، ان کی ملت یعنی دین اسلام ہی واحد دین ہے جس میں اختلاف کی ضرورت نہیں، اور اچھے طریقے سے جان لو کہ ان کا رب یعنی ان کے تصور پر مالک اور ان پر حاکم ہے۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 19۔ یہاں تمہاری امت سے مراد انبیاء اور رسل کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور ان پر ایمان لانے والے بھی، اور یہ پوری کی پوری جماعت متحد العقیدہ تھی، ان سب کی اصولی تعلیمات اور اصول اور عقائد ایک ہی جیسے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے،
لہٰذا وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی ذات اور صفات اور عبادات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ دنیا میں جو بھی وہ اعمال کرتا رہا اس سے متعلق اس سے باز پرس ہوگی، پھر ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لہٰذا تمہیں صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ کسب حرام سے مکمل طور پر اجتناب، یعنی کسی بھی صورت میں دوسرے کے حقوق یا اموال پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، نیک اعمال بجا لائیں۔ یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو اصولی نیت کی ہیں اور ان کا حکم ہر نبی کو دیا جاتا رہا، اور انہی باتوں کا نام دین ہے۔ رہے جزوی احکام جن کا تعلق بالخصوص شق نمبر 3 سے ہے، تو ان میں انبیاء کی شریعتوں میں اختلاف بھی رہا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں سو تم مجھ ہی سے ڈرو، یعنی میرے احکامات بجا لاؤ اور نواہی سے اجتناب کرو، یعنی میں تمہارا مولا ہوں، مجھ سے ڈر کر میری اطاعت کرو اور میرے عذاب سے امن میں آ جاؤ۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، پھر انہوں نے اپنے معاملے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 53۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے اپنے معاملے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے۔ جب انبیاء کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے اپنی ہی گمراہی میں مگن ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، تو اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ جب دین کی سچی روح نکل جائے تو دین فخر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کی وجہ سے ہر ایک دین کو کوئی ایسا پہلو لے لیتا ہے جو اس کے لیے باعث فخر ہو، یوں ایک دین کئی فرقوں میں بٹ جاتا ہے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہیں۔ رب العزت نے فرقہ بندی کی کیسے منظر کشی کی۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہیں، یعنی ہر گروہ اور فرقے کے پاس جتنا علم اور دین ہے وہ اسی پر خوش اور مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو ایک کل کی حیثیت سے لے کر انسانوں کو سمجھایا، ایک صحیح سالم چیز ہے، اور اب سب اس پر جھپٹ پڑے ہیں، اب اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی مرضی کا ٹکڑا لے کر خوش ہیں، اب دوسرے ٹکڑوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے، اسی طرح کلی ہدایت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ حسن نے فرمایا انہوں نے کتاب اللہ کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اس میں تحریف اور تبدیلی کر لی۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، چنانچہ ان کی غفلت ہی میں آپ نے ایک وقت تک چھوڑ دیں، چنانچہ ان کی غفلت میں ہی آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں۔ سورۃ المومنون آیا 54۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، چنانچہ ان کی غفلت میں ہی آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں۔ غمرہ کثیر پانی کو کہتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ گمراہی کی تاریکیاں بھی اتنی لبریز ہوتی ہیں، اتنی موٹی ہوتی ہیں، جو انسان اس گمراہی تلے آ جاتا ہے وہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ غمرہ سے مراد گمراہی، غفلت اور حیرت ہے۔ غفلت میں کچھ مدت پڑا رہنے دینے سے مراد ڈانٹ ڈپٹ کر احساس دلانا ہے، مستقل چھوڑنا نہیں، نصیحت جاری رکھنی ہے، یعنی عذاب کے نازل ہونے سے پہلے جب ان پر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، جب ڈانٹ ڈپٹ فائدہ نہیں دیتی، حقیقت یہ ہے کہ نصیحت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہو اور دوسروں کو بھی اپنے راستے پر چلانے کی تمنا رکھتا ہو۔ رب العزت نے فرمایا تو آپ کافروں کو مہلت دیں ان کو تھوڑی سی۔ سورۃ الطارق آیا 17۔ اسی طرح سورۃ الحجر میں آیا 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 55۔
اللہ تعالیٰ مال اور دولت اور اولاد کی خوشیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ یعنی کیا مال اور اولاد میں ہماری طرف سے اضافے کو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سمجھتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مال اور اولاد دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لوڈ ون ہیں؟ رب العزت نے فرمایا، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں۔ سورۃ سبا آیہ 35۔ اللہ تعالیٰ شعوری بیداری کے لیے سوال کرتے ہیں، کیا وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی عطا کی بارش ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی اللہ کا شکر ہے، بس تم انسانوں کو مال اور اولاد سے نہ پرکھو، بلکہ انسان کی کسوٹی ایمان اور نیک عمل ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہو۔ سورۃ آل عمران آیہ 178۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، اس سے ابو زناد نے، ان سے عراج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، تو اس وقت اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ بنائے، جو ہمارے پاس ہے اس پر شاکر و صابر رہیں، اور جو نہیں ہے اس کی فکر نہ کریں، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس